اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. یہ جو پیچھے لفظ گزرے انہو من قید کن ان قید کن عظیم، عورتوں کا جو مکر ہے تدبیر یہ بہت بڑی ہوتی ہے. اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میری طرف دیکھ لیں. بیوی نے اپنے خامہ سے کہا عورتوں کا مکر، توبہ توبہ توبہ. خامہ نے کہا اڑے تم آ گئی عورتوں کا مکر. میں کہا اچھا میں مکر کروں تیرے صدر کا کر. بیوی نے کیا کیا، خامد زمیندار تھا، زمین میں جاتا تھا ہل چلانے کے لیے، تو خامد کے جانے سے پہلے ایک مچھلی لے کر اس نے ریت کے اندر زمین میں دبا دی. واپس آ گئی. خامد صبح جب زمین میں ہل چلانے کے لیے پہنچا تو اب زمینداروں کی عادت ہوتی ہے کہ 10-11 بجے گھر والے ان کا کھانا پیچھے بھیجتے ہیں. زمین پر لسی بھیج دی، کھانا بھیج دیا، آنے جانا والا ہوا بھئی یہ کھانا اس کو دے دینا، ٹھیک ہے بھائی. تو اب جب یہ صبح کیا ہل اس نے چلایا، زمین کو جب ہل نے چیرا تو مچھلی نکل آئی زمین سے. اس نے کسی آنے جانے والے کے ہاتھ مچھلی گھر میں بھیج دی، میری بیوی کو پیغام دینا کہ کھانا آج نہیں بھیجنا زمین پر، میں گھر آ جاؤں گا اور یہ مچھلی پکانی ہے. بیوی کے پاس مچھلی پہنچ گئی، مچھلی بھی تیار کر لی اور دال بھی پکا لی الگ الگ. خامد جب ہل وغیرہ چلا کر گھر پہنچا کھانا، بیوی نے سامنے دال رکھ دی. کہ دال، ہاں تو مچھلی تو میں نے مچھلی بھیجی تھی وہ نہیں پکائی. بیوی نے کہا کہاں سے لی تھی؟ اس نے کہا زمین سے نکلی. بے وقوف ہو، چلیو، مچھلی زمین میں ہوتی ہے. اس نے ڈنڈا اٹھا لیا. جب بیوی کو مارنا شروع کیا تو کہا اللہ کا نام ہے یہ وہ مجھے مار رہا ہے، پاگل ہو گیا یہ وہ. محلے والے بھاگ کر آ گئے. کیا مسئلہ؟ اس نے کہا اس سے پوچھو کیوں مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ تو مچھلی نہیں پکائی. بیوی نے کہا اس سے پوچھو کہ مچھلی کہاں سے تھی؟ محلے والے کہا ہاں بھائی کہاں سے لی تھی؟ زمین سے نکلی تھی. واقعی پاگل ہو گیا ہے. بیوی نے کہا خدا کا نام ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہے، اس کو باندھو، اس کو کوئی دم وغیرہ رکھوائیں گے کسی سے. خیر محلے والوں نے پکڑ کر اس کو باندھ دیا، 4 پائی پر رسیوں سے بندھا ہوا ہے. جب محلے والے چلے گئے بھئی ہم کوئی کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر 4 پائی اٹھا کر اس کو لے جائیں گے، کسی سے دم کروائیں گے، یہ پاگل ہو گیا ہے، حکیم کو دکھائیں. بیوی نے دیکھا بھئی یہ تو رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے 4 پائی پر. اس نے مچھلی نکالی اور کھانا شروع کر دیا. پھر چیخنا شروع کر دیا او مچھلی مچھلی مچھلی. پھر محلے والے بھاگ کر آ گئے. کیا مسئلہ؟ اس نے کہا پاگل ہے کیوں چیختے ہو، کیا مچھلی 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 کھا رہی ہے؟ میں کہاں سے لی تھی؟ مٹی سے نکلی، تو بندہ رہے بس. محلے والے چلے گئے، ہم کھانا شانا کھائیں، حکیم کو دکھائیں گے، کو دم کرائیں گے. پھر اس نے مچھلی نکال لی بیوی نے. پھر اس نے چیخ مچھلی مچھلی. محلے والے آ گئے. کیا بات ہے؟ مچھلی مچھلی. کیا مچھلی مچھلی کہاں سے نکلی؟ مٹی سے ملی تھی. بے وقوف ہو، پاگل بندے رہو. محلے والے بیوی نے کہا بتا عورتوں کے مکر بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو یہ اٹھا کر لے جائیں گے، پتہ نہیں حکیم تیرے ساتھ کیا کرے گا، کوئی وہ آگ کا داغ لگائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کر. اس نے کہا اللہ کا نام میں نے مان لیا عورتوں کے مکر بڑے ہوتے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں. اس نے محلے والوں کو بولا بیوی نے حال اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، عورتوں کے مکر توبہ توبہ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. امتحان امانت کا پرچہ ثانی، ایک امانت کا امتحان ہو چکا، زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، حضرت محفوظ رہے. اب دوسرا پرچہ. ہر امتحان پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، خیال کرنا. پہلے ایک زلیخا حملہ آور تھی، اب بہت ساری عورتیں بن گئی ہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں، نسوہ پر کچھ لکھے
کچھ عورتوں نے کہا شہر میں، آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے مثل نسائل الکبرى، اس لفظ کو ٹھیک بھی کریں، مثل نسائل الکبرى والامراء، جو بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات تھیں، انہوں نے کہا شہر کے اندر، شہر میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی بیگمات کہنے لگی، کہا کچھ عورتوں نے شہر میں بڑے بڑے لوگوں کی عورتیں، امراۃ العزیز، بیوی عزیز مصر کی، تراود فتاها نفسی ہے، برخلاتی ہے اپنے جوان کو، غلام کو اس کے نفس سے۔ امراۃ العزیز پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے استبعاد، یہ بات عقل سے بڑی دور ہے۔ چلو اگر غلط کام کی دعوت دیتی کسی شہزادے کو دیتی، ایک بیوی اور پھر بیوی عزیز مصر کی، اتنی بڑی منصب اور عہدے والی کہ عزیز مصر کی گھر والی ہے اور وہ یہ کام، برخلاتی کس کو ہے؟ استبعاد، اپنے نوکر اور غلام کو، کسی شہزادے کو کہتی، کسی امیر بندے کو کہتی، وزیر کو کہتی پھر تو ٹھیک تھا، اس کی بیوی اور پھر غلام کو یہ دعوت، واہ بھائی واہ۔ امراۃ العزیز تراود فتاها نفسی، بیوی عزیز مصر کی برخلاتی ہے اپنے جوان کو، غلام کو اس کے نفس سے۔ نیچے لکھا ہے پردیسی و کنعانی، جو ہم نسب اور ہم وطن بالکل نہیں۔ اب جملے کو ذرا پورا کرنا ہے، پہلے سن لیں۔ پردیسی و کنعانی، جو ہم نسب ہم وطن بالکل، ان کو برے کام پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض یہ تھا کہ اس غلام اور نوکر کو کیوں دعوت دے رہی ہے، اس کو نہیں دینی چاہیے تھی، اور کسی بڑے کے ساتھ یہ کام کرتی۔ آگے جملہ پورا کریں، ورنہ اعتراض عشق پر نہیں تھا، ورنہ اعتراض بس اعتراض کیا تھا کہ غلام اور نوکر کو کیوں کہہ رہی ہے۔ قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، تحقیق دل میں گھر کر لیا ہے اس نوجوان نے، ہاں اس زلیخا کے حب نظر محبت کے۔ اب سمجھنا، سامنے جملہ ایک لکھ لیں چھوٹا سا، قد شغفها، شغاف وہ پردہ جس میں دل ہوتا ہے۔ شغاف کس پردے کو کہتے ہیں؟ وہ پردہ جس میں دل ہوتا ہے، یعنی محبت نے دل کے پردہ کو چیر کر رکھ دیا ہے، یعنی محبت نے دل کے پردہ کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ اب کیا جملہ عرض کیا؟ شغاف اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دل ہوتا ہے، تو زلیخا کی محبت وہ پردہ چیر کر اس کے دل میں گھس گئی ہے۔ اب لطف تو آتا ہے سریکی میں معنی کرنے میں، اب سارے سریکی سمجھتے نہیں، کیا کریں۔ قد شغفها حبا، یوسف علیہ السلام زلیخا دے ہانچ بڑھ گئی ہے، ہانچ بڑھ گئی ہے۔ قد شغفها حبا، شغف پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے الشغف الحب القاتل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا معنی وہ محبت جو انسان کو قتل کر کے رکھ دے۔ قد شغفها حبا، تحقیق شغفها دل میں گھر کر لیا ہے اس نوجوان نے زلیخا کے، محبت کے ہانچ بڑھ گئی ہے یوسف علیہ السلام سے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم البتہ دیکھتی ہوں زلیخا کو بیچ پہ عقلی ظاہر کے، بڑی بے عقل ہے، غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، تدبیر اظہار معذوریت، اس نے ایک تدبیر سوچی، بھئی میں ان کو یہ دکھاؤں کہ میں اس کی محبت میں معذور ہوں، مجبور ہوں، کیا کروں اب منصوبہ۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب کہ سنا زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو۔ آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے طعن و تشریح، کیا لکھا ہے؟ جب تانے دے دیا پہین، طعن و تشریح کو سنا یا معنی حقیقی مراد ہے۔ اب خیال، فلما سمعت بمکرہن، جب کہ سنا زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو۔ مکر کیوں فرمایا؟ اوپر حاشیے پر جگہ ہے، لکھے جملہ
بجائے ملامت کے مکر فرمایا، یعنی خفیہ تدبیر۔ وہ عورتیں خود زیارت کی شوقین تھیں، یہ پراپیگنڈا دیکھنے کا بہانہ تھا، بس یہ انداز ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، مکر کیوں فرمایا؟ مکر تو خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ جب زلیخا نے ان کی خفیہ تدبیر کو سنا، کیا مطلب مکر اس لیے فرمایا وہ خود زیارت کی شوقین تھی، دیکھنا چاہتی تھی اس کا محبوب ہے کون سا، اساں تے لکھاں ہاں دیکھن کتنا سن ہے، وہ چاہتی تھی کہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ دیکھنے کا بہانہ تھا، انہوں نے بہانہ کیا، ہاں جی غلام پر عاشق ہو گئے، وہ اصل آپ دیکھنا چاہنی ہیں۔ ارسلت الیہن وعتدت لہن متقعا، تو بھیجا زلیخا نے ان عورتوں کی طرف پیغام، دعوت نامہ بھیجا، آؤ اکٹھی ہو جاؤ۔ 40 عورتیں تھیں، اور زلیخا کا منصوبہ یہ تھا یہ دیکھے گی تو یہ بھی عاشق ہو جائے گی، سمجھے گی کہ زلیخا معذور ہے۔ اعتدت لہن متقعا، اور تیار کیا زلیخا نے واسطے ان کے اونچی اونچی مسندوں کو، اونچی اونچی مسند گاؤں تک یہ لگا دیے۔ وَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی زلیخا نے ہر ایک کو ان عورتوں میں سے ایک چھری پھل کاٹنے کے لیے، ہاں پھل کاٹو۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اور کہا زلیخا نے محبوبہ ذرا دیدار تو کرانا، باہر آنا۔ اخرج علیہن، باہر آ، نکل تو ان کے اوپر۔ اب نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کوئی غرض صحیح سمجھ کر بلا اطلاع خدا تشریف لے۔ حضرت کو کیا پتا تھا میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ زلیخا نے، ان کو کیا پتا تھا، وہ تو آ گئے، ان کو کیا اطلاع تھی۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، زلیخا نے کہا محبوبہ ذرا دیدار تو کرانا، باہر آنا۔ ہونا یہ دیدار کرا والا مانا نہ کرنا، مہربان رہے سلام مانا شروع کر دیں۔ اخرج علیہم، سبحان اللہ، نکل تو ان پر یعنی باہر آنا۔ اب حضرت تو غلام تھے تو حکم ماننا تھا مالکہ کا آئے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ، جب کہ دیکھا ان عورتوں نے، رَأَيْنَهُ یوسف علیہ السلام کو، ان کو عورتوں نے دیکھا ان یوسف علیہ السلام کو، أَكْبَرْنَاهُ أَعْزَمْنَهُ، أَكْبَرْنَا پر نہیں لکھا ہوا، أَعْزَمْنَهُ لکھے جی، أَعْزَمْنَهُ، بہت بڑا سمجھا حضرت یوسف کو، بہت بڑا سمجھا حضرت یوسف کو۔ اب قرآن کی امانت پر قربان جاؤں، الفاظ یہ نہیں ہے فَلَمَّا رَآهُنَّ، جب حضرت یوسف نے عورتوں کو دیکھا، نا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت نے نہیں دیکھا، عورتوں نے دیکھا۔ مولانا الفاظ تو دیکھے قرآن کے، حضرت نے نہیں دیکھا، پیغمبر تو معصوم ہوا کرتا ہے۔ جب کہ ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبرناہ اے اعظمنا، بہت بڑا سمجھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب چند حالتیں بیان ہوگی۔ حالت اولا قلبیہ، ان کے دل کی حالت، نیچے معنی لکھا ہے بڑا حسین پایا اس کو، اکبرناہ۔ منا آپ کے پاس ایک جملہ علامہ زمخشری نے معنی کیا، حاشیے پر لکھا اے ہزنا، یہ جو ہا ہے نا اکبرنہو کی، یہ ہا ضمیر کی نہیں ہے، ہا وقف کی ہے، خیال کرنا۔ دوسرا انداز، اکبرنہو میں جو ہا ہے، اکبرنہو، یہ ہا وقف کی ہے، ہا ضمیر کی نہیں ہے، علامہ زمخشری کہتا ہے۔ اکبرنا کا معنی ہزنا، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنا ہزنا، ان کو حیض شروع ہو گیا۔ میرے طرف دیکھ رہے ہو، یہ لکھا ہوا ہے کشاف کا حوالہ خدا کے، وہ تو نہیں لکھا ہوا، انہیں حاشیے پر نہیں لکھا ہوا، یہ دیکھو تو صحیح۔ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، کو حیض کا خون ہو گیا، حیران ہوئی نا۔
کیفیت یہ عجیب ہو گئی، ان کی خون بہنے لگ گیا. اللہ، اتنا ایڈا سونا چاندہ ٹوٹا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، سبحان اللہ. اور زخمی کاٹا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، کیا مانا؟ زخمی کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو. دیکھا ہے تو کال بیا، وجود کی حالت کیا بنی، دل کی حالت یہ بنی، بڑا حسین سمجھا اس کو. اور وجود کی حالت وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اسی حیرت میں انہوں نے زخمی کر ڈالا اپنے ہاتھوں کو. پھل کاٹتی گئی، ہاتھ زخمی ہو گئے. لکھا ہے ہاتھوں کو زخمی کر ڈالا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، علماء نے جملہ لکھا. کیا ہی جملہ ہے؟ جملہ یہ، مخلوق سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے تو خالق سے محبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. ایک اور معنی کرتا ہوں. ایک تو معنی نا اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا اسی حیرت میں، پھل کاٹتی گئی، پتہ ہی نہیں چلا، انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں زخمی ہو گئی. دوسرا معنی سنو، قطعن ایدیہن، انہوں نے زخمی کر ڈالا اپنے ہاتھوں کو جان بوجھ کر. دوسرا کیا معنی کیا؟ جان بوجھ کر انگلیوں کو کاٹا. کیوں؟ مقصد یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی ہم تیرے حسن کی کتنی متوالی ہیں. اسائی تو عاشقہ جو ہے نا، ہم بھی تو عاشق ہیں. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، سبحان اللہ. اور کہا انہوں نے حالت اسم لسانیہ زبان کی حالت، ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے. اب علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، معنی ہو سبحان اللہ. حاشا للہ کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. وَيُقَالُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، حیرانگی کے وقت یہ کہا جاتا ہے معنی ہو سبحان اللہ. یقالو عند التعجب، تعجب کے وقت کہا جاتا ہے حاشا للہ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے. ما ھذا بشرا، نہیں یہ خطا کار بندہ. بشرن پر لکھو خطا کار، نہیں یہ خطا کار بندہ. شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا یہ گناہگار بندہ نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے بڑا معزز، یہ فرشتہ ہے بڑا معزز. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی کمال عفت میں پاک دامنی. تو دیکھو، باوجود جوان ہونے کے عورت کا خیال نہ کیا، ہے بھی جوان اور عورت کا خیال تک ہی نہیں کیا. اس میں کمال ہے. مقصود بشریت کی نفی نہیں ہے کہ یہ بشر نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اتنا جوان ہو کر خوبصورت، اتنا پاک دامن. ورنہ لطف نہیں آیا. اوپر جملہ لکھیں، اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی، اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی. سامنے لفظ لکھے حاشیے پر. نمبر 1 تشبیہ حسن و جمال میں، نمبر 2 تشبیہ عصمت میں. ملک کریم کے لفظ، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے بڑا معزز. جیسے فرشتے حسین ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرح حسین ہے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی معصوم ہے. آپ کے پاس نمبر 3 حاشیہ لکھا ہوا ہے، وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَقْصُودَ إِثْبَاتُ الْحُسْنِ الْعَظِيمِ لَهُ. مقصود اس سے کیا ہے؟ حضرت کے لیے بہت بڑا حسن ثابت کرنا ملک کریم پر. جیسے فرشتے حسین ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی بہت زیادہ حسین و جمیل ہے. اچھا، ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے بابا، ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ إِلَىٰ أَنَّ الْغَرْضَ، دیکھ رہے مولانا، اور بہت سارے اس طرف بھی چلے گئے ہیں اِلَىٰ أَنَّ الْغَرْضَ کے غرض تنزیہُ اما رُمِیَ بِهِ، حضرت کی پاک دامنی بیان کرنی ہے اس الزام سے جو وہ تہمت لگائے گئے تھے اللہ اکمل وجہ، اکمل طریقے پر. لیکن نیچے ایک جملہ ہے تھوڑا سا چھوڑ کر، وَهُوَ وَالْمَنْصُورُ مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ أَوَّلًا، دلائل اس قول کی مدد کرتے ہیں جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا، مراد ہے حسن کا اثبات. وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ وَالسَّبَاقُ، آیت کا ماقبل ما بعد اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، مراد حسن و جمال ہے. جیسے فرشتے حسین ہوتے ہیں، یہ ویسا حسین و جمیل ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب کا ایک جملہ لکھ لیں اس پر، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ،
یوسف علیہ السلام کی عصمت و برات کو ظاہر کرنا تھا. کہ ایسی بے مثال جوانی بے مثل حسن و جمال اور بے خطر خلوت میں جو شخص برائی سے بچے وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. اب میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ مولانا حسین علی صاحب نے ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے کوئی عزت والا. مقصد یوسف علیہ السلام کی عصمت و برات کو ظاہر کرنا تھا. کیا مطلب؟ کہ ایسی بے مثال جوانی، بے مثل حسن و جمال اور بے خطر خلوت، کوئی آنے جانے والا نہیں، بے خطر خلوت میں جو شخص برائی سے بچے وہ بلا شبہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے بڑا معزز. کہانت، آپ جب دیکھا نا خون بہ رہا ہے، ورنہ میں نے آپ کو کول عرض کر دیا جان بوجھ کر انگلیوں کو زخمی کیا تھا تاکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہم کتنی عاشق ہے تیری، تو دیکھتے نہیں ہماری طرف، واہ سارے خون مٹی دے پہن تو ویکھتا ہی نہیں، واہ بھائی واہ. قالت فصالت، اب موقع مل گیا زلیخا کو. اس نے کہا تم ایک لمحہ جھلک برداشت نہیں کر سکی، میں قریب رہ کر کیسے صبر کروں؟ اب پتہ چلا ہے تمہیں. قالت فصالکن الذی، زلیخا نے کہا یہ ہے لمتننی فی، کہ تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، فی ہے مراد پوری کرنے میں. فی ہے محبت مراد نہیں ہے مولانا، محبت غیر اختیاری چیز ہے. فی ہے کمانا مراد پوری کرنے میں اس سے مراد پوری کروانا چاہتی تھی، تم مجھے ملامت کرتی تھی. تو ثابت ہوا، نیچے لکھا ہے آؤ جی. تو ثابت ہوا کہ میں اس کی عاشقی میں قابل اطاعت نہیں بلکہ معذور ہوں. تم ایک جھلک برداشت نہیں کر سکی، میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو میں رہتی وہی ہوں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، حالت ماضیہ پچھلی حالت بن رہی ہے. اور البتہ تنقید ورغلایا تھا میں نے اس یوسف علیہ السلام کو عن نفسی، اس کے نفس سے. لکھا ہے حب زلیخا کا درجہ ثانیہ، پہلے عشق کچا تھا، محبوب پر الزام لگا دیا، اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے. اب عشق پکا ہو گیا ہے، اب اقرار کر رہی ہے عورتوں کے سامنے میں نے ورغلایا تھا. اب عشق پکا ہو گیا ہے لیکن کر عورتوں کے سامنے رہی ہے. فاستعصم، پس مکمل طور پر یوسف علیہ السلام بچ گیا. کیا معنی کیا فاستعصم کا؟ مکمل طور پر بچ گیا. آسم نہیں ہے، فاستعصم يدل على الامتناع البلیغ والتحفظ الشدید، بالکل محفوظ رہا. اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَ، ضرور بھی ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا. نمبر 2، وَلَا يَكُونُ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا ذلیل ترین لوگوں میں سے، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. معاذ اللہ.
لَيُسْجَنَنَّ، اس نے جیل خانے والی بات کیوں کی زلیخا نے؟ مقصد یہ تھا جب اس کو جیل بھیجو گی نا تو یہ پریشان ہو کر کہے گا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں، پھر میں اس کو نکلوا لوں گی. لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور ہو جائے گا صاغرین ذلیلوں میں سے. یہ جو والا یکونن ہے نا، یہ نون تاکید کی خیال کرنا، اس کو تنوین کی شکل میں لکھنا کتابت عثمانیہ شازہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتابت کے مطابق اس کو لکھا گیا تاکید کی ہے والا یکونن من الصاغرین. قال نزعت یوسفیہ، حضرت کی پاک دامنی سنو. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب السجن پر لگ بجائے عیش کے قید. حضرت نے عرض کیا میرے پروردگار قید خانہ احب الیہ، محبوب ہے میری طرف. احبو کا معنی اس میں تفصیل والا نہیں کرنا، زیادہ محبوب ہے نا، یہ معنی نہیں کرنا. میں عرض کرتا ہوں اشکال، اے میرے پروردگار قید خانہ محبوب ہے میری طرف، مما یدعوننی الیہ، اس واحیات گندے کام سے کہ بلا رہی ہیں وہ عورتیں مجھے اس کی طرف. جس گندے کام کی طرف عورتیں بلا رہی ہیں اس گندے کام کی نسبت قید خانہ مجھے محبوب ہے. اب زیادہ محبوب والا معنی نہیں کرنا، معنی غلط ہو جائے گا بڑے علماء کہ برا کام اس کی نسبت قید خانہ زیادہ محبوب ہے. پھر تو اشکال ہوگا کہ وہ گندا کام بھی محبوب ہے لیکن اس کی نسبت جیل خانہ زیادہ محبوب ہے. نا، یہ معنی نہیں ہے. اے میرے پروردگار جیل خانہ محبوب ہے میری طرف، زیادہ محبوب نہ، محبوب ہے خالیس تفضیل میری طرف اس واحیات گندے کام سے یدعوننی الیہ، اور بھائی مجھ کو جس کی طرف. مولانا جملہ یہاں سنایا کرتا ہوں عوام کو، لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں، حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل مانگ رہا ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، الا نیچے جملہ لکھا ہے اصرف عنی کیدہن، پڑھو 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 نیچے ہے اصرف عنی کیدہن، اللہ مجھ سے ان عورتوں کی تدبیر کو ہٹائے رکھنا. آج تک تو تو نے ہٹایا ہوا ہے، تبھی ہٹائے رکھنا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے نہ ہٹایا مجھ سے کیدہن ان کی تدبیر کو، اصب الیہن مائل نہ ہو جاؤں میں ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں نادان لوگوں میں سے. پیچھے آؤ مولانا، اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي کے نیچے لفظ لکھیں ذکر عصمت. ذکر عصمت یعنی میری حفاظت کرتے رہنا، ورنہ بحیثیت بشر جھکنا عین ممکن ہے. یہ انداز ہے، یہ ذکر عصمت ہے. اللہ اب تک تو نے میری حفاظت کی ہے، آئندہ بھی کیے رکھنا، ورنہ بحیثیت بشر تو جھکنا ممکن ہے، تو حفاظت میرا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده، اجابت الیا، بس دعا قبول فرما لی واسطے اس کے پروردگار نے. فصرف کمن لکھو پس دور رکھا، دور رکھا اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام سے کیدہن عورتوں کی تدبیر کو دور رکھا. یوں نہیں ہے دور کر دیا نا، دور رکھا. الا انہ یقیناً اللہ وہی سننے والا ہے، وہی سارے حالات کو جاننے والا، اللہ غیرہ سبحانہ، اس کے بعد کوئی سمیع علیم نہیں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، مرحلہ خامسہ ابتلاء سجن، جیل خانے والی آزمائش. پھر ظاہر ہو واسطے ان کے اوپر لکھے عزیز و متعلقین کو، عزیز مصر پر یہ بات ظاہر ہو گئی، اس کے جو متعلقین تھے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ ان پر بھی یہ بات ظاہر ہو گئی. من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ دیکھی انہوں نے نشانیاں دیکھی. الآیات پر لفظ لکھیں، ایک آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، دوسرا میں نے لکھوانا ہے. لکھا ہوا ہے نزاعت یوسفی کی، علامات دیکھی نزاعت یوسفی کی. اور دوسرا لفظ کہ زلیخا صبر نہ کر سکے گی، زلیخا صبر نہ کر سکے گی، ان کو یقین ہو گیا
پھر ظاہر ہوگی آواز سے ان کے عزیز و متعلقین کے لیے بعد اس کے کہ دیکھیں ان نشانیاں زلیخا پہ قرار رکھ رہی ہے مچھلی پہ آپ کی طرح مچھلی کو بہ نکالو پھڑک دیئے انہیں پھڑک دیئے ضرور بھی ضرور قید میں ڈال دیں یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک بنا اب 3 مقصد ہیں زلیخا کا مقصد تھا یہ جیل میں جائے تاکہ یہ رام ہو کر ہار مان کر میری بات مان لے اور عزیز مصر المتعلقین کا مقصد تھا اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ زلیخا کی نظر سے دور ہو جائے ہو سکتا ہے یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ تھا میں جیل میں جاؤں تاکہ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچا رہوں موقع ہی دوبارہ نہ بنے دعوت دینے کا برے کام کا وَدَخَلَ مَوْسِينَ فَدَيَانَ داخل موسی حال نمبر 7 پچھلے صفحے پر آؤ نا ایک جملہ پڑھنا ہے آخری سطرے ہیں 5 سنہ 5 سال نیچے لکھا ہوا ہے آخر پر 7 سات اسنا اشرا 12 اور بہتر یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کوئی حتمی بات بیان نہ کی جائے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سال رہے وَدَخَلَ مَوْسِينَ فَدَيَانَ اب عرض کیا تھا امانت کے پرچے 2 مکمل ہو گئے زلیخا نے دعوت دی تھی حضرت محفوظ رہے تمام عورتوں نے دعوت دی حضرت محفوظ رہے یہ امانت کے 2 پرچے ہو گئے اب فراست دانائی کے 2 پرچے آئے ہیں اور یہ جملہ بھی عرض کرتا جاؤں فارسی کے شاعر نے کہا وَاسْبَائِ حُسْنِ يُوسُف داستے بریدہ سالس وَاسْبَائِ دل برے معصر ہاں بریدہ سالس انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا ہاتھوں کو زخمی کر ڈالا اور جنہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی پیشانی کو دیکھا اللہ کے راستے میں گلے کٹوا دیے وَدَخَلَ مَوْسِينَ فَدَيَانَ امتحان فراست کا پرچاول اور داخل ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں 2 جوان 2 قیدی قال احدهما کہا ان دونوں میں سے ایک نے نی ارانی یاسر خمرا نیچے لکھا ہے بیان خواب وہ ساقی یہ ساقی تھا اتنی ارانی بات نہیں سمجھ آئے گی مجھ سے واقعہ سن لے چھوٹا سا اس وقت جو بادشاہ تھا حضرت یوسف جیل میں تھے تو اس کے وزیروں نے منصوبہ بنایا کہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہیے کیسے قتل کرے جو باورچی تھا اس کو بھی اعتماد میں لیا اور جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا ساقی اس کو بھی اعتماد میں لیا اس کو بھی زہر دی اس کو بھی زہر دی تو نے کھانے میں زہر ملانی ہے تو نے شراب میں زہر ملانی ہے اب جو باورچی تھا اس نے کھانے میں زہر ملا دی اور جو شراب پلانے والا ساقی تھا وہ ڈر گیا اس نے شراب میں زہر نہیں ملائی بادشاہ کے سامنے کھانا بھی رکھا گیا اور شراب بھی تو ساقی بول پڑا شراب پلانے بادشاہ سلامت کھانا نہ کھانا اس میں زہر ہے اس باورچی نے کہا او بادشاہ سلامت یہ شراب نہ پینا اس میں زہر ہے بادشاہ نے کہا ان دونوں کو پکڑو ان کو جیل بھیجو میں چیک کراؤں گا تحقیق کراؤں گا دونوں کو جیل بھیج دیا گیا اب چیک کرو بھائی کھانا اس میں تو زہر تھی شراب اس میں تو زہر نہیں تھی اب وہ 2 پہنچ گئے باورچی بھی اور ساقی شراب پلانے والا انہوں نے خواب دیکھا سنو ان دونوں میں سے ایک نے کہا یقیناً میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو فی المنام نیچے لکھا ہے خام میں آسر و خمرہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب تو نہیں نچوڑی جاتی نیچے لکھا ہوا ہے آسر و عنبن میں انگور نچوڑ رہا ہوں یہ کلام ہے مبنی علی المجاز بڑے ساتھی لکھ لیں جملہ کلام مبنی علی المجاز عبارت یوں تھی آسر العنب میں انگور نچوڑ رہا ہوں ثم اصنع الخمر تیار کر رہا ہوں شراب یوں عبارت تھی عبارت کیا تھی آسر العنب انگور نچوڑ رہا ہوں ثم اصنع الخمر پھر تیار کر رہا ہوں شراب میں یہ خواب آیا ہے بادشاہ کو پلا رہا ہوں میں شراب انگور نچوڑ کر وقال الاخر اور کہا دوسرے نے صاحب الطعام کھانے والا باورچی انی ارانی عامل فوق راسی خبزا یقیناً میں دیکھتا ہوں اپنے
آپ کو میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر خبزن روٹیاں تاکل الطیر منہ کھاتے ہیں پرندے ان روٹیوں میں سے. میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں, پرندے آ کر نوچ نوچ کر وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بالتأویل خبر ہم اس تعبیر کی ماں قصصنا ہو نیچے لکھا جو ہم نے بیان کیا. خوابوں کی تعبیر بیان کر تعبیر طلبی. انا نراک من المحسنین یقیناً ہم دیکھتے آپ کو من المحسنین سبحان اللہ اچھی کردار والوں میں سے. لکھا ہے بے تعبیر الرویا خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے لحاظ سے اب اچھے بنے. حضرت خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. یا نمبر 2 او الی اہل السجن حضرت زہاق نے منع کیا جیل میں جتنے بندے ہیں تمام میں سے اچھے کردار والے آپ ہیں. اخلاق اور کردار ظاہری اور باطنی کمالات کی وجہ سے حضرت کی بڑی عزت تھی جیل میں. مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑا قیمتی جملہ لکھا رحمہ اللہ انا نراک من المحسنین. بندہ تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے, ہمیں خواب کی تعبیر بتا. حضرت آزاد رحمہ اللہ نے کہا چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے. پیغمبر ہوتا ہے, جیل کے اندر ہے بے مثال ہے, باہر ہے بے مثال ہے. انا نراک من المحسنین سبحان اللہ. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسلی یوسفی قبل التعبیر تعبیر بیان کرنے سے پہلے تسلی دی, فوراً تعبیر نہیں بتائی, وہی کا انتظار تھا. قال حضرت نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانی نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا ترزقانی جو کچھ دیے ہو تم فی المنام خام میں جو کچھ تم دیے گئے ہو نہیں آئے گا تمہارے پاس الا نبأتکما بالتأویل مگر میں خبر دے دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر کی. ما قصصتما علیہ جو تم نے بیان کیا ہے قبل ان یاتیکما پہلے اس کے کہ آئے تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا. حوصلہ کرو. ذالکما مما علمنی ربی یہ اس میں سے ہے جو سکھایا مجھ کو میرے پروردگار نے. تعبیر اس علم سے بیان کروں گا جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا. لکھا ہے ان هذا الذي اخبرتكما به وحی من اللہ اوحاه الی خازن کا حوالہ جو کچھ میں خبر دوں گا تم کو وحی کے ساتھ ہوگا. اللہ نے کیا میری طرف وحی کے ذریعے تعبیر بیان کروں گا. اللہ منی پر لکھا ہے یعنی میں پیشور کاہن و منجم نہیں ہوں, ستاروں کو دے کر حساب لگانے والا, جنوں سے خبریں لینے والا نہیں ہوں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ سامنے 3 لفظ لکھ لو تعارف تبلیغ. عجیب بات ہے انہوں نے تعبیر پوچھی تھی حضرت نے تبلیغ شروع کر دی اور تبلیغ سے پہلے تعارف کرایا اپنا. مولانا اپنی تعریف منع ہے تعارف تو منع نہیں ہے. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا جہاں بھی موقع ملے توحید کے بیان کرنے سے رکنا نہیں چاہیے. پہلے تعارف کرایا انی طرف تو ملت قوم لکھ لیں تعارف یہ میں کون ہوں. انی طرف تو ملت قوم یقیناً میں نے پہلے ہی سے چھوڑا ہوا ہے اس تھے وہ بھی تو پڑھنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب باپ دادا ایسے ہیں. ابراہیم و اسحاق و یعقوب حضرت یعقوب والے حضرت اسحاق دادا حضرت ابراہیم پر دادا. اچھا باپ دادا کا مذہب کیا ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دیا ماں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے. ماں کان لنا نشرک باللہ من شیء خلاصہ مذہب نہیں جائز واسطے ہمارے کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. کیا مطلب میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہوں, ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں, دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں, پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں. میں یوسف علیہ السلام بھی موحد, ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد, دادا اسحاق علیہ السلام بھی موحد, پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی موحد. شرک سے بچ کر رہنا توحید پر پکا ہو جانا ذالک من فضل اللہ. اوپر لکھے عقیدہ توحیدیہ ذالکہ پر یہ عقیدہ توحیدیہ اللہ کے فضل میں سے علینا ہم پر. اس سے نجات دارین دونوں جہانوں کی نجات توحید کی وجہ سے. حرام کے پیسے سے کوٹھی بنوائی لکھوا دی ھذا من فضل ربی, سود کے پیسوں سے زمینیں خریدی دعویٰ ہو رہا ہے ھذا من فضل ربی. واہ بھائی واہ. حرام کے پیسوں سے گاڑی لی ھذا من فضل ربی. واہ بھائی واہ. قرآن نے کیا کہا شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ, یہ ہے اللہ کا فضل.
اور ہم جتنا اللہ کا شکر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا. کہہ دیجیے سارے احباب الحمدللہ. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ عقیدہ توحیدیہ اللہ کے فضل میں سے ہم پر وعلی الناس اور لوگوں پر. لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ لا یشکرون لا یوحدون. موحد نہیں بنتے, اس کو اختیار نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. پہلے تعارف کرایا, اب خیال. تعارف کے بعد تبلیغ توحید قبل از تعمیر. تعارف کے بعد تبلیغ, پھر آئے گی تعبیر. یا صاحب السجن, اے جیل کے دو ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر. کیا بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں؟ اللہ الواحد القہار, کہ اللہ کریم اکیلا جو زور والا ہے وہ بہتر ہے. اب ترجمہ تو ہو گیا. عبادت کا لفظ لکھا ہوا ہے ارباب پر, اب خیال. اب مانا یوں کریں عبادت کو ملا کر. یا صاحب السجن, اے جیل کے دو ساتھیوں یہ تو بتاؤ, ارباب متفرقون خیر, بہت سارے رب جدا جدا, ان کی عبادت بہتر ہے, ان کی عبادت بہتر ہے. عبادت ارباب, کیا بہت سارے رب جدا جدا ان کی عبادت بہتر ہے؟ ام اللہ, یا اکیلے اللہ کی عبادت بہتر ہے؟ عبادت اللہ, کہ اللہ کی عبادت بہتر ہے جو اکیلا ہے. دبا والا اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک در کا سجدہ کرنے والا بن جا, در در کے سجدوں سے جان چھوٹ جائے گی. ما تعبدون من دون اللہ اسمان. نفی دلیل عقلی و نقلی بار شرک. شرک پر کوئی عقلی دلیل بھی نہیں, نقلی بھی نہیں. کیسے نہیں عبادت کر رہے ہو تم اللہ کریم کے سوا, اللہ اسمان مگر ناموں کی. نیچے لکھا ہے صفاتی نام. کسی کو بنا دیا غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا. کسی کو داتا بنا دیا, یہ روزیاں دینے والا. گنج بخش, خزانے بخشنے والا بنا دیا. فرمایا آسمان صفاتی ناموں کی عبادت کر رہے ہو. سمئی تم نے نام رکھے ان کے, تم نے آباؤکم, تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ان کے. کسی کو غریب نواز, کسی کو گنج بخش, رنج بخش. فرمایا ما کسی کو مشکل کشا حاجت روا. ما انزل اللہ بہا من سلطان, نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا بے معبودیتہا, ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. بہا پر لکھ لیں, ان کے معبود ہونے کی نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل, نہ نقلی نہ عقلی. لفظ لکھے ہوئے ہیں بڑے مشکل. انی ترکت ملت قوم, تعارف کرایا, پھر آگے تعارف اس لیے کرایا سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم موحد ہیں, ہماری بات کھری ہوتی ہے. پھر اپنے موحد ہونے کا ذکر کیا, اہمیت واضح کی تاکہ تقریر توجہ سے سنیں. یہ سامنے لفظ لکھا ہوا ہے بے دل کا تسمیات, دیکھو تو صحیح ہے. المستتبعات للعبادات, تو بڑے مشکل لفظ ہیں. اور اسی کے آگے ذرا اس کی وضاحت لکھ لو, کیا مطلب ہے اس کا. پہلے لوگ عقیدہ بناتے ہیں, کہ یہ مشکل کشا ہے. پھر اس کا نام رکھتے ہیں. پھر عبادت کرتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. مجھے سنائیں. عقیدہ بنایا بھائی شباز کلندر تکلیفیں دور کرتا ہے, پھر اس کا نام رکھ دیا. اس کا نام رکھ دیا مشکل کشا, گنج بخش, رنج بخش, غریب نواز. میں مثال دے رہا ہوں. پہلے عقیدہ بنایا, پھر اس کا نام رکھا غریب نواز. پہلے عقیدہ بنایا بھائی یہ روزی بڑھائے گا, نام رکھا داتا. عقیدہ بنایا, نام رکھا مشکل کشا, اور پھر عبادت شروع کر دی.
ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلے کا حق مگر اللہ کریم کے قبضے میں ہے. لکھا ہے اوپر مل قضاء والامر والنہی، فیصلہ کرنا، حکم دینا، منع کرنا، نہیں فیصلے کا حق مگر اللہ کریم اکیلے کے لیے. للہ وحدہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا اللہ کریم نے یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی اللہ ہی کی. ذالک الدین القیم، یہ نیچے لکھا ہے توحید فی العبادت، عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، اکیلا جاننا، یہی تو ہے دین القیم، دین مضبوط، سچا یا مضبوط دین یہی ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. فیشرکون، شرک شروع کر دیتے ہیں. لا یعلمون پر عربی میں لفظ آسان، عربی والے عربی میں لکھے بأنہ لا یجوز عبادت غیرہ، بأنہ لا یجوز عبادت غیرہ. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت جائز نہیں. جو بھی لکھو یہاں صاحب یسیر بیان تعبیر بعد از تبلیغ توحید، پہلے تعارف کرایا پھر توحید کی تبلیغ کی، اب تعبیر بیان ہو رہی ہے. کہ دو ساتھیوں اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال تم دونوں کا ایک فیسقی ربہ نجات پا کر بدستور سابق، جیسے حسب سابق پہلے بھی پلایا کرتا تھا شراب، نجات پا کر فیسقی ربہ بس پلائے گا اپنے بادشاہ کو، ربہ سیدہ اپنے سردار کو، بادشاہ کو پلائے گا خمر شراب، وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ اس نے شراب میں زہر ملائی نہیں تھی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا لکھا ہے یہ خباز باورچی، فَيُسْلَبُ، پس سولی چڑھایا جائے گا مجرم قرار پا کر کیونکہ اس نے زہر ملائی تھی کھانے میں. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے. سولی پر لٹک رہا اور اس کا بھیجا کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے کا وہ کہ جس میں تستفتیان تم دونوں تعبیر پوچھتے تھے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے بھائی. قوزیہ، قوزیہ کے سامنے ایک لفظ لکھو جی، تعبیر بذریعہ وحی بیان کی ہے، تعبیر بذریعہ وحی بیان کی ہے، اس لیے قوزیہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ کیوں الفاظ فرمائے قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ بحری ہوائی تعبیر بیان کی تھی. یا علم تعبیر سے واقف تھے باوجہ نبی ہونے کے، اس لیے فرمایا قضی الامر. پر دو بھی لکھ لو، یا علم تعبیر سے واقف تھے باوجہ نبی ہونے کے، اس لیے فرمایا تعبیر کا چونکہ پتہ تھا تو یہ ایسے ہی ہونا ہے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اس پر عنوان نہیں لکھا ہوا، عنوان لکھیں جی قال للذی پر. حرص یوسفی بر فریضہ تبلیغ، حرص یوسفی بر فریضہ تبلیغ. وقال للذی ظن، جب وہ جیل سے جانے لگے نا، ایک کو رہا ہونا تھا دوسرے کو پھانسی چڑھنا تھا، مولانا کوئی ذہن میں ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں رہا کس نے ہونا تھا؟ پلانے والے نے. وقال للذی ظن، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو جس کے بارے میں ظن یقین تھا. سن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بمان الیقین. ہونا یقین کیوں تھا؟ کیونکہ تعبیر بذریعہ وہی بیان کی تھی، اس لیے یقین تھا. یقین تھا یوسف علیہ السلام وَأَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کہ یقیناً وہ نجات پانے والے ان دونوں میں سے، جو دونوں میں سے نجات پانے والا تھا ساقی. اس کو حضرت نے فرمایا اذکرنی عند ربک، مجھے یاد کرنا اپنے بادشاہ کے ہاں. جب دوبارہ شراب پلانے کی تیری ڈیوٹی لگ جائے نا، بادشاہ کو بھی کہنا، کیا کہنا؟ اوپر لکھا ہے کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے. پڑھو، میں یہاں ایک بات کروں گا لیکن آپ یہ پڑھیں گے تو دوسری سناؤں گا. ایک شخص، ساقی کو کیا کہا؟ کس کو بتانا؟ بادشاہ. ماشاءاللہ، بادشاہ کو بتانا ایک بے قصور بندہ جیل میں پڑا ہے. ورنہ ابو حیان مدرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے. نیچے اس کو نہیں کہ بالکل نیچے کیوں کرو نا، ایک شخص بے قصور قید میں، اس کو نمبر 1 بنائے.
کل دائرہ لگائیں، نمبر 1 بنائیں، اور دوسرا کل اس کو کے نیچے لکھیں بالکل. نمبر 2 میری تبلیغ توحید کو یاد کرنا. ابو حیان اندلسی نے کیا معنی کیا رحمہ اللہ البحر المحیط والے نے؟ میری تبلیغ شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ اسی معنی کو پسند کرتے تھے. لکھیں حاشیے پر جملہ ان کا. نمبر 2 معنی کا قرینہ دلائل. یہ دوسرا معنی ہم نے کیا. نمبر 2 اس معنی کے قرینے لکھو دلائل. نمبر 1 ان کو دعوت توحید دی تھی. نمبر 2 خواب کی تعبیر بیان کی تھی. تیسری کوئی بات نہ تھی. کہ اپنا حال بیان کیا ہو. نوٹ اگر یہی بات ہوتی کہ ایک بے قصور بندہ قید میں ہے تو رہائی کا حکم سن کر فوراً باہر کیوں نہیں آئے؟ تحقیق کیوں کروائی؟ بس انہیں کتنی باتیں آپ کو لکھوا دی. 2 ذرا اس قرنی کو دیکھیں سارے ساتھی دوبارہ. ایک قول کیا ہے کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اس کو شراب پلانا شروع کرے تو بادشاہ کو بتانا ایک بے قصور بندہ بھی جیل میں پڑا ہے. اور ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نے کیا معنی کیا نا؟ بادشاہ کے دربار میں جانا، جو توحید میں نے تم کو سنائی ہے یہی مسئلہ توحید اس کو جا کر سنانا. دوسرا معنی شیخ پنج پیر کیوں پسند کرتے تھے اس کی دلیل میں نے آپ کو لکھوائی. دلیل یہ لکھوائی. نمبر 1 حضرت یوسف نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی جیل میں. اور نمبر 2 خواب کی تعبیر بیان کی تھی. آپ یہ اتنا صفحہ آپ نے پڑھا ہے پچھلا تقریر والا، کہیں اس تقریر میں آپ نے بتانا ہے میری طرف دیکھ کر کہیں اس تقریر میں یہ لفظ آیا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں بس اپنا ذکر آیا ہے؟ اپنا آیا ہی نہیں. حضرت نے یا توحید کی دعوت دی یا تعبیر بتائی، اور تو کچھ کہا بھی نہیں تھا ان کو کہ میں بے قصور ہوں اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، میں سے پڑھا ہوں. کوئی بات نہیں کی تھی. اس لیے باتیں چونکہ 2 تھیں، یا توحید کی تبلیغ اور یا تعبیر، تو اس کو نہیں ربک سے کہ اچھا جب بادشاہ نے کہا، ابھی بات آ رہی ہے آگے، تعبیر بادشاہ نے پوچھی تو بتائی گئی وغیرہ وغیرہ، لے آؤ. حضرت میں باہر نہیں آتا. اگر باہر جانے کے لیے بے قرار تھے تو فوراً کیوں باہر نہیں آیا؟ حضرت کہا میں نہیں آؤں گا باہر. جن عورتوں نے ہاتھوں کو زخمی کیا تھا پہلے ان کو بلا بادشاہ، ان سے پوچھ ان کا قصور ہے یا میرا ہے. جب تک تحقیق نہیں ہوئی میں نہیں ہوگا. اگر یہی بات تھی کہ حضرت بےتاب تھے باہر نکلنے کے لیے، بادشاہ کو بتانا ایک بے قصور بندہ جیل میں پڑا ہے، تو جب بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ تو کیوں فوراً باہر نہیں آئے؟ یہ بات آپ کو لکھوا دی. تو مراد کیا ہے؟ یاد کرنا بادشاہ کے سامنے مجھے یعنی میری تبلیغ توحید کو ایسے مسئلہ بیان کیا تھا اس نے ہمارے سامنے توحید والا. آؤ یاد نہیں رہا. فاللہ بے صفی سجن، بس اسی وجہ سے ٹھہر رہے یوسف علیہ السلام جیل خانے میں 20 سنین، چند سال. اور اولا بہتر یہ ہے کہ مقدار معین نہ کی جائے. اللہ
بہتر جانتے ہیں کتنے سال ٹھہرے. آپ کو سورۃ الروم بھول گئی ہے نا. وہ صدیق اکبر نے شرط لگائی تھی، میں نے وہاں جملہ سنایا تھا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام جیل میں بِضْعَ سِنِينَ، چند سال. اور آپ خیال کرنا، ایک آپ کے پاس حاشیہ ہے، میں ذرا پہلے جملہ دہرا لوں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بھلوا دیا اس. آپ نے منع کرنا ہے، شیطان بعد میں گا، ہو کا منع پہلے کریں. انساہو، بھلوا دیا اس ساقی کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے پاسوں کیا. اچھا ایک اور قول سنو، نیچے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. فانساہو شیطان، بھلوا دیا یوسف علیہ السلام کو شیطان نے ذکر ربی، ذکر کرنا اپنے رب کا. حاشیہ پڑھو. نمبر 1، انسا، بڑی احتیاط سے پڑھنا، مانا مشکل مقام ہے. انساہو کا ضمیر، آپ نہیں پڑھنا کہ نہیں چلو گے. انساہو کا ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرنا غلط ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھلوا دیا شیطان نے، رب کی یاد بھلوا دی. میں عرض کرتا ہوں، عائشہ دیکھ رہے ہیں، اس پر جو اثر پیش کیے جاتے ہیں وہ سندی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ استمداد ما تحت الاسباب جائز ہے. برتبو علی ذالک اخبارا، عبارت پڑھ رہا ہوں، رتبو علی ذالک اخبارا لا تلیق نسبتها الی الانبیاء. علامہ ابو السی بڑا ناراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ انساہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں پھیرنی. انہوں نے میری طرف دیکھے، میں آپ کو بات سمجھا دوں کیا مطلب ہے اس کا. لوگوں نے کہا ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، پھر یہ مقام قرآن میں نہیں آئے گا دوبارہ. دونوں جانے جا رہے ہیں باہر، آؤ بہن کو باہر لاؤ. ایک کو تو پھانسی چڑھانا تھا بادشاہ نے، ساقی کو آزاد کرنا تھا، بلاؤ دونوں کو. دونوں جا رہے تھے. حضرت نے ساقی کو بلایا اور کہا، بادشاہ کے سامنے میری اس تقریر کو دہرانا جو میں نے تقریر تیرے سامنے کی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلوا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام بھول گئے، شیطان نے بھلوا دیا. اس بندے سے مدد مانگ لی، اس کو کہا بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا. تو یہ شیطان نے بات بھلوا دی حضرت یوسف علیہ السلام سے. اسی وجہ سے، چونکہ یہ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ مہربانی کر مجھے نکال، اور اس بندے کو کہا بادشاہ جا کر میرا ذکر کرنا، میں بے قصور پڑھاؤں. چونکہ شیطان نے بھلوا دیا تو معاذ اللہ اس سزا کے طور پر اور کچھ عرصہ حضرت کو جیل میں رہنا پڑا. اس لیے کیف اللہ، اسی وجہ سے ہونا. اب یہ انساہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرنا بالکل غلط ہے. کیوں؟ حضرت یوسف نے جب کہا تھا چلو ایک بات کہ جا کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو ما تحت الاسباب، اگر آپ مجھے کہیں کہ پانی پلا دو، میں آپ کو کہوں میرا فلاں کام آپ کر دیں، تو ما تحت الاسباب کسی سے کوئی مدد مانگنا، چیز مانگنا، یہ شرک ہے. شرک تو تب بنتا ہے، گناہ تو تب بنتا ہے، کفر تو تب بنے گا آپ کسی سے امداد مانگے. یہ تو ماتات الاسباب تیار ذکر کرنا میرا، اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ استمداد ماتات الاسباب، اور اس پر جو خبریں اور سندیں پیش کی جاتی ہیں آثار، ان کی نسبت بھی پیغمبر کی طرف کرنا حالات ہے. اب سبحان اللہ. فانساہو شیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، بھلوا دیا اس ساقی کو شیطان نے ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا. لکھا ہے نا ذکر یوسف عند ربہ، نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں ذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا عند ربہ، اپنے بادشاہ کے ہاں. بس ٹھہرے رہے، چند سال اور گزر گئے کیونکہ وہ ساقی بھول جو گیا تھا. فلبث فی السجن، السلام جیل خانے میں بضع سنین، چند سال. وقال الملک، 8 محال آ گیا. لکھا امتحان فراست کا مشکل ترین پرچہ. پہلے دنائی کا ایک پرچہ گزر چکا ہے، انہوں نے تعبیر پوچھی تھی
جو تعبیر بیان کی ویسی صحیح نکلی۔ دوسرے امتحان فراست تارائی کا پرچہ، وقال الملک بیان رویا ملک مصر کے بادشاہ کو خواب ہے اس کا بیان، اسمہ ریان وکان کافرن، نیچے لکھا ہوا ہے اسمہ ریان، انی ارا کے نیچے تو دیکھو مولانا، اسمہ ریان وکان کافرن، اس کا نام ریان تھا، وہ کافر تھا۔ بادشاہ نے کہا انی ارا سبب، یقیناً میں دیکھتا ہوں فی المنام خواب میں 7 گائیں سمان موٹی یا کلوہن، کھا جاتی ہیں ان موٹیوں کو سب نجات، 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں موٹیوں کو، وسب سنبلات خضر، اور 7 سٹے سبز، واخر یابسات، اور دوسرے خشک، 7 سبز سٹے ہیں 7 خشک ہیں، نیچے لکھا ہے ان 7 سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی موٹیوں کو کھا گئی، 7 سبز سٹے 7 خشک جو ہیں سبز پر لپٹ گئے ان کو بھی خشک کر دیا۔ خواب آیا یا ایھا الملاؤ، اے او سردارو، مطالبہ تعبیر ادعو کلائے مصر، او مصر کے سادہ لوگو تعبیر دو، اے سردارو افتونی فی رویائی، مجھے فتوہ دو میرے خواب کے معاملے میں، فتوہ دو یعنی بتاؤ، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر ہو تم بس خواب کے تعبیر دے سکتے تو فابروہا، تعبیر دو، تعبیر دے سکتے ہو تو تعبیر دو۔ قالو، وہ کہنے لگے ہیں، تو لکھا ہے جواب اول، وہ چھوٹا لکھا ہوا ہے جواب اول، یہ خواب قابل تعبیر نہیں، اذغاث و احلام، یہ خیالی خواب ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ خیالی خواب ہے، اوپر لکھا ہوا ہے خیالی خواب، اور ایک جملہ اور بھی چھوٹا سا لکھ لیں، جن کی حقیقت نہ ہو، جن کی منا، اس کا حاشیہ پچھلے صفحے پر ہے، اذغاث پر جو لکھا ہوا ہے نمبر 1، اس کا حاشیہ پچھلے صفحے پر ہے، دیکھیں وہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، خیالی خواب ہے، مقصد ان کا، پیچھے نہیں دیکھ رہے آپ، پچھلا صفحہ، مقصد ان کا بادشاہ کو بے فکر کرنا تھا، یہ خیال ہے دماغی تیرے کو چکا رہے ہیں، مقصد بادشاہ کو بے فکر کرنا تھا، نہ تعبیر بتلانا، اس لیے ابتدان دوسرے جواب پر اکتفا نہیں کیا، یہ دوسرا جواب جو آگے آ رہا ہے یہی بیان کر دیتے نا، پہلا جواب اس لیے میں بادشاہ بے فکر ہو جائے کہ چھوڑو اس خواب کو، ایسے مجھے کوئی خیال آیا ہے بس۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ، جواب دو، اور عذر لا علمی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم خوابوں کی تعبیر کا بیان میں علم رکھنے والے، ہم امور سلطنت کے ماہر ہیں، خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، ورنہ پھر پیچھے آؤ، اور نمبر 3 پچھلے صفحے پر جواب کے حاصل 2 ہیں، خلاصہ 2، نمبر 1 خواب قابل تعبیر نہیں، نمبر 2 ہم اس علم سے ناواقف ہیں۔ اذغاث و احلام کا لکھا ہوا ہے اس صفحے پر، جو سبق والا صفحہ 493، اس لفظ کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، خیالی خواب، آپ پڑھی نہیں رہے، خیالی خواب، ردی خواب، جھوٹے خواب۔ وقال الذی، اچھا یہ بھی لکھا ہے جواب دو، عذر علمی، ہم اس علم سے ناواقف ہیں۔ وقال مولانا، یہ الگ علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میری طرف دیکھیں، علامہ ابن سیرین کے پاس بندہ آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں، فرمایا جا کر نیچے والی جگہ کھود، خزانہ ہوگا۔ اس نے جب چارپائی کے نیچے زمین کھودی، خزانہ نکلا، ہیرے جواہرات۔ 6 مہینے گزرے، بندہ آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں، فرمایا سامان نکال، گھر گرنے والا ہے۔ اس نے سامان نکالا، دھڑام، چھت نیچے آ پڑی۔ شاگردوں نے کہا، مریدوں نے، حضرت خواب ایک ہے، تعبیر الگ الگ ہے، یہ کیوں؟ علم ہوتا ہے، پھر یہ بابی علم ہے نا، جس کو چاہے دے دے۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ جو پہلا بندہ آیا تھا نا، چارپائی کے نیچے انگارے ہیں، اس وقت موسم سردی کا تھا، اور سردی میں انگارے دہک رہے ہوں تو سکون ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بندہ گرمی حاصل کرتا ہے۔ میں نے سوچا ضرور اس کو فائدہ ملے گا، اور دوسرا جو آیا نا، انگارے دہک رہے ہیں بہت تیز، اس وقت موسم سخت گرمی کا تھا، گرمی میں تو آگ نقصان دہ ہے، تو میں نے کہا کوئی نقصان ہونے والا ہے، ذہن میں آیا سامان نکالے۔ علامہ ابن سیرین کے پاس بندہ آیا، میں اذان دے رہا ہوں، آپ کو یاد آنے والی ہے سبق میں، اذان دے رہا ہوں، خواب میں دے کر، ہم اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔
کمال ہے. ایک اور بندہ آیا, کچھ عرصہ گزرا, حضرت میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. فرمایا تو حج پر جائے گا. اب کوئی مناسبت ہے؟ ایک ہی خواب ہے. فرمایا کیوں شاگرد نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا جب پہلا بندہ آیا میں نے اس کی شکل و صورت دیکھی تو شکل و صورت دینداروں والی نہیں تھی. میرے ذہن میں آیت آگے آ رہی ہے, ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. ایک اذان دینے والے نے اذان دی, اعلان کیا تم چور ہو. یہ شک پڑ گیا یہ چور ہے. دوسرا جو آیا اس کی شکل دینداروں والی تھی, نیک آدمی لگتا تھا. میرے ذہن میں آیا اذن للناس فی الحج. ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کی اذان دے. میں نے کہا یہ حج پر جائے. انہیں خواب کیا ہوتا ہے, تعبیر کیا ہوتی ہے؟ انہیں کہا ہم کھانے پینے والے ہیں, خوش آمدید ٹٹو, ہمیں کیا پتا خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ نَجَا مِنْهُمَا, اوہو اب ساقی کو یاد آیا بڑے عرصے بعد. وَقَالَ الَّذِي وَهُوَ الشَّرَابِ, شراب پلانے والا, کہا اس بندے نے نجا منہما جو نجات پا چکا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے ساقی, وعدہ کرا اور یاد کیا اس نے وصیت یوسفی کو بعد امت نے, ایک مدت کے بعد. امت بمانا آنا انبئکم بتأویلہ, اس نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تعبیر کی. میں بادشاہ سلامت مجھے فارسلون, پس مجھے بھیجو. کس کے پاس؟ اِلَىٰ مَنْ عِندَهُ عِلْمُهُ, پر لکھا ہے اس کے پاس بھیجو جس کے پاس تعبیر کا علم ہے. اچھا بڑا میرے طرف دیکھو, بڑی پیاری بات, اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر آمین کہو. اچھا اس نے کیا کہا, مجھے بھیجو. یہ بھی کہہ سکتا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور تعبیر پوچھا ہو. آپ بیدار نہیں ہیں؟ کیا کہہ سکتا تھا, خود چلے جاؤ اور تعبیر. اس نے کہا مجھے بھیجو. بڑی عجیب بات لکھی علماء کرام نے, آہا رحمہم اللہ. اس لیے اس نے کہا مجھے بھیجو. اس کا خیال تھا پہلے جا کر معذرت کر لوں, میں اتنا عرصہ تجھے بھول گیا تھا, میری معذرت قبول کر, تاکہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام تھے, شرم آ رہی تھی نا اس کو. تو اس نے تعبیر بتائی, سچی نکلی, اور پھر میں نے یاد بھی نہیں رکھا. اوپر لفظ لکھا ہوا ہے انما لم یسر بہ حرصا, پڑھو تو صحیح ہو, نیچے لکھا ہوا ہے. اس نے تصریح نہیں کی, وضاحت نہیں کی. حرص تھی اس بات پر الی یکون هو المرسل الیہ, کہ بھیجا ہوا خود اسی کو ہونا چاہیے, مجھے بھیجا جائے. حرص یہ تھی مجھے بھیجا جائے, ورنہ اس نے پتہ نہیں بتایا. حضرت کی وضاحت کر سکتا تھا, وہاں ایک بندہ ہے اس شکل و شبہات کا, یہ وہ کیا کرنا, تصریح نہیں کی, اس نے نہیں بتایا. مقصد ہم مجھے بھیجا جائے تاکہ جا کر میں معذرت کروں. یوسف ایھا الصدیق, اندماج ہے, اندماج اصطلاحات میں عرض کیا تھا, مقصودی بات کرنا, غیر مقصودی چھوڑ دینا. خیر اس کو کہا گیا چلو یار تو جا. یہ چلا چلا چلا, وہاں پہنچا, جیل کا دروازہ کھلوایا, اندر پہنچا, ملاقات کی. یہ ساری باتیں اللہ نے حذف کر دی ہیں, غیر مقصودی چھوڑ دی. یوسف ایھا الصدیق, تمہید احترامی, یوسف علیہ السلام ہے وہ بہت سچے, سچا. یوسف علیہ السلام صدیق کیوں کہا, صدیق پر لکھو تیری تعبیر سچی نکلی, تیری تعبیر سچی نکلی. تمہید باندھی, افتنا فی سبع بقرات سمان, تعبیر طلبی بعد از تمہید, تمہید باندھنے کے بعد اب تعبیر پوچھ رہا ہے. فتویٰ دے ہم کو 7 گایوں کے بارے میں بیان خواب, سمانے جو موٹی ہیں 7 گائیں, یا کلوہنا کھا جانے ان کو سکون, یا 7 دبلی پتلیاں, وسام سنبلات 7 سٹے خضر سبز, واخر یابسات دوسرے خشک. خشک نے لپٹ کر سبز کو بھی خشک کر دیا. للی ارجو الی الناس, تاکہ میں واپس لوٹوں لوگوں کی طرف, تعبیر کے ساتھ جنہوں نے مجھ کو بھیجا میں واپس لوٹوں. لعلہم یعلمون, تاکہ وہ جان لیں. نیچے لکھا ہے تعبیر اور تیرے حال کو, تاکہ تعبیر پر عمل درآمد, اوپر جملہ تاکہ تعبیر پر عمل درآمد اور تیری خلاصی کی تجویز ہو, تجھے وہ نکالیں. قال, حضرت نے فرمایا ہائے ہائے مولانا, دلے دشمن شنیدم کے مردان راہ خدا, دلے آپ کے پاس لکھا ہوا بے یہ شعر کہیں, شنیدم کے مردان راہ خدا, دلے دشمن ہم نہ کردند تنگ, ترا کے میسر شوتی مکان, کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میرا خیال ہے کہیں ہے, کہاں پر ہے,
ہنسی پھر او لکھا ہوا یہ شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمن ہم نہ کر دند تنگ. وہ ہم نہیں لکھا ہوا نا، ٹھیک تو کرو. شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمن ہم نہ کر دند تنگ. تو راکہ میسر شود این مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میں نے سنا ہے مردان راہ خدا، اللہ کی راہ میں چلنے والے اللہ والے دل دشمنوں را نہ کر دند تنگ. وہ دشمنوں کا دل بھی پریشان نہیں کیا کرتے، دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا کرتے. میں نے سنا ہے اللہ والے لوگ دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا کرتے. تو راکہ میسر شود این مقام، تجھے یہ مقام کیسے میسر ہو سکتا ہے کہ با دوستانت خلاف است. تو اپنے دوستوں سے لڑائیاں کر رہا ہے، تجھے یہ مقام کیسے ملے گا؟ اللہ والے تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا کرتے. اور مولانا کیا ہی انداز ہے. سامنے چھوڑا لکھو. نمبر 1 تعبیر، جلدی جلدی. نمبر 1 تعبیر. نمبر 2 تبشیر. نمبر 3 تدبیر. عجیب بات ہے. مجھے ساتھی بتائیں، میں بات کو سمیٹوں. وہ کیا پوچھنے آیا تھا ساتھی؟ سارے نہیں بولے، میں تو نہیں چلوں. کیا پوچھنے آیا تھا؟ حضرت نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، خوشخبری بھی سنا دی. تبشیر دیکھو آپ، کال حضرت نے فرمایا انہیں تانا بھی نہیں دیا. ہم ہوتے تو تانا دیتے، میڑے نے دے جا مطلبی دنیا مطلب کی ہو یار. اب جب تعبیر پوچھنے میں یاد آ گیا یار، ہم ہوتے تو ایسے کہتے. حضرت نے تانا بھی نہیں دیا. اخلاق تو دیکھو، آپ نے میری بات نہیں سمجھی. ہم ہوتے تانے دے جا مطلب والا آ گیا، مطلب پرست دنیا مطلب کی ہو یار. آج میں یاد آیا تعبیر پوچھنی ہے تو بھاگ کر آ گیا. اتنا صاحب نے مجھے یاد ہی نہیں کیا. ہاں ہائے ہائے قال تزرعون سبع سنین دابا. سبحان اللہ. حضرت نے تانا بھی نہیں دیا. اخلاق دیکھو، لکھو لکھو لفظ کالا پر. تانا بھی نہ دیا، اخلاق دیکھو. جلدی کرو، خلاصہ ذہن میں آ جائے آپ کے. تانا بھی نہ دیا، اخلاق دیکھو. قال حضرت نے فرمایا تزرعون سبع سنین دابا. تعبیر یوسفی مع تدبیر. تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتا دی. اب تزرعون کے نیچے لکھا ہے خبر لفظن امر مانن. یہ مضارع کا صیغہ ہے تو خبر، لیکن مانا حکم والا کریں گے. تزرعون سبع سنین دابا. کھیتی کرو تم 7 سال جم کر لگاتار. 7 سال کھیتی کرو تم لگاتار. وہی تعبیر 7 سبان، 7 موٹی گایاں، ان کی تعبیر. 7 سال لگاتار کھیتی کرو. فما حصدتم، سبحان اللہ، فما حصدتم، جو تم کاٹ لو. فذروا فی سنبلہ، پر چھوڑنا تم اس. اب یہ تدبیر بیان ہو رہی ہے. وہ تعبیر 7 سال تم کھیتی کرو دب کر لگاتار، اور جو کاٹ لو تم پر چھوڑ دینا اس کو. فی سنبلہ، اس کے خوشے میں، اپنے خوشے میں چھوڑ دینا اس کو. الا قلیلا مما تاکلون، مگر بہت کم اس میں سے جو تم کھاؤ وہ بالوں سے نکال لیا جائے. بال کہتے ہیں سٹے کو. ثم یاتی من بعد ذلک سم شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال. 7 سال سخت. وہی تعبیر 7 ایاف. سبحان اللہ. اور یہ تعبیر ہے 7 گایوں کی. پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت. یہاں کلنا کھا جائیں گے. ما قدم تم لہنا، جو آگے بھیجا ہوگا تم نے واسطے ان کے. الا قلیلا مما توسنون، مگر بہت کم اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے بیج ڈالنے کے لیے. ثم یاتی، یہ تتمہ جواب کا نہیں، کما قال البعض. بعض کہتے ہیں کہ یہ جواب کا تتمہ ہے، جواب کا حصہ ہے. نا نیچے لکھا ہے موعظہ یوسفیہ ہے. کیسے؟ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال. حاصل بالوحی، ابن عباس نے فرمایا، حوالہ لکھا ہوا ہے، یہ وحی کے ساتھ بات بیان کی. پھر اس کے بعد آئے گا سال بھی یغاث الناس، اس میں بارش برسائے جائیں گے لوگ.
اور اس میں شراب نچوڑیں گے بوجہ کثرت انگوروں کے. میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں پھر دعا کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف دیکھیں مہربانی فرمائیں، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے. 7 گائیں ہیں موٹی، 7 ہیں پتلی. دبلی پتلی موٹی گایوں کو کھا گئی. 7 سٹے ہیں سبز، 7 ہیں خشک. خشک نے سبز پر لپٹ کر ان کو خشک کر دیا. حضرت نے فرمایا تعبیر ہی ہے کہ 7 سال تم لگاتار کھیتی کرو گے. یہ موٹی گایوں کی اور سبز سٹوں کی جو ہے نا یہ نشانی ہے، تعبیر ہے. اس 7 سال کے بعد جب خوب تم کھیتی باڑی کرو گے نا تو تم یوں کرنا کہ تمام کی تمام جو فصل ہے محفوظ کر کے رکھ دینا، سارا سٹاک جمع کر کے رکھ دینا. جتنی تمہیں ضرورت ہو وہ سٹوں میں سے گندم نکالنا، استعمال کرنا، باقی سٹاک ویسے کا ویسا پڑا رہے. کیوں؟ ان 7 سالوں کے بعد 7 سال خشک آئیں گے، کوئی بارش نہیں ہوگی. کات ہوگا جو تم نے 7 سال خوب کھیتی باڑی کی ہوگی، غلہ جمع کیا ہوگا، آئندہ 7 خشک سالوں میں وہی غلہ تمہارے کام آئے گا. اور 7 سال کھیتی باڑی ہونا، موٹی گائیں سب سے ان کی تعبیر. اور اس کے بعد جو 7 سال خشک آئیں گے یہ دبلی پتلی گائیں اور خشک سٹے ان کی تعبیر. یہ تو ہو گئی، تعبیر تو ہو گئی. اب حضرت نے تدبیر بھی ساتھ بتا دی کہ غلہ سٹاک کر کے رکھنا، جتنا ضرورت ہو وہ اس میں سے نکال کر کھانا، باقی ویسے کا ویسے سٹاک پڑا رہے. اور ساتھ ایک بشارت سنا دی، تبشیر، جو 15واں سال آئے گا نا اس میں بڑی بارشیں ہوں گی، کثرت کے ساتھ انگور ہوں گے، لوگ انگوروں کے ذریعے شراب نکال کر بنائیں گے. یہ بات ہو گئی. تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، اور تھوڑا تھوڑا نکالنا اور تبشیر. بس آخری بات، فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں کے ایک پروفیسر کا میں جملہ یہاں اس مقام پر سنایا کرتا ہوں، پرانی بات ہے. اس کا مقالہ میں نے پڑھا. اس نے کہا کہ ہم تحقیق کر رہے تھے کہ فصل کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں نا، اب گندم کا موسم ہے تو گندم لوگ اسٹاک کرتے ہیں سارا سال کے لیے، تو پھر اس میں ہم گولیاں ڈالتے ہیں وہ گیس والی تاکہ خراب نہ ہو، کیڑا نہ لگے. تو کچھ لوگ نمک ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، بھائی کیڑا لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتی ہے، سیوی لگ جاتی ہے، اس کو کیڑی پڑ جاتی ہے. تو بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں ہم. تو اس پروفیسر نے لکھا جو زرعی یونیورسٹی کا ہے کہ تحقیق کر رہے تھے بھئی کیسے گندم محفوظ رہی جا سکتی ہے. تو کہتا ہے کہ میں سورت یوسف کی تلاوت کر رہا تھا، یہ مقام سامنے آ گیا. حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے، جو تم فصل کاٹو تو تمام کی تمام تم سٹاک رکھ دینا، اور جتنی ضرورت ہو تو سٹوں میں سے نکال کر استعمال کرنا. اس نے کہا کہ میں نے یہ بڑا حیران ہوا. تو ہم نے کیا کیا کہ گندم کاٹ کر سٹوں میں سے نہیں نکالی، تھریشر والی نا سٹوں کے اندر تھی، سٹے ہم نے کاٹ کر گودام میں رکھ دیے. کہتا ہے سالہ سال گزر گئے جب ہم نے سٹوں میں سے وہ گندم کے دانے نکالے کیسے محفوظ پڑے تھے. تو جو بات آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے قرآن نے ہزاروں سال پہلے بیان فرما دی ہے. تو گندم محفوظ رہنے کا طریقہ اگر سٹوں سے نہ نکالی جائے، سالہ سال گزر جائے گندم محفوظ رہے گی. یہ تعبیر تھی، تدبیر تھی، ساتھ تبشیر بشارت بھی تھی.